الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم فكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ليأتين على أمتي كما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل حتى إن كان منهم من أتاه الله علانية ليأتين في أمتي من يصنع ذلك وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة قيل من هي يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے نہایت واجب و احترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے بزرگ نوجوان دوستوں اور بھائیوں، میں نے آج کی اس مجلس میں آج کے بیان کے موضوع حقانیت اہل سنت والجماعت کے حوالہ سے قرآن کریم پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 106 107 اور 108 یہ 3 آیات کریمہ تلاوت کی اور ذخیرہ احادیث میں سے خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک حدیث تلاوت کی ہے، جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت مجھے دلائل کے ساتھ اہل سنت والجماعت کے مسلک کی حقانیت کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات سمجھ آئے تو اللہ رب العزت ہمیں حق بات قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 1 لفظ سنت اور نمبر 1 لفظ الجماعت۔ نمبر 3 مسلک سنت والجماعت کے ساتھ لفظ عہد ملائیں، یہ تو ہمارا وہ نام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اور مسلک کا معنی ہوتا ہے راستہ، یعنی اہل سنت والجماعت کس راستے پر چلیں تو اپنی منزل کو پا سکتے ہیں۔
منزل تک پہنچنے کے لیے وہی راستہ مناسب، مفید اور لازمی ہوتا ہے جو راستہ منزل والا خود بتا دو۔ جس آدمی نے گھر بنایا ہو وہ اپنے گھر کے لیے راستہ بھی بناتا ہے۔ گھر والا جب یہ بتائے کہ رات کی تاریکیوں میں چل کر آپ اگر میرے گھر تک آنا چاہو تو اس کے آنے کا یہ راستہ زیادہ مناسب ہے، اس لیے کہ گھر میں رہتا ہوں، گھر کے راستے کے مسائل کو میں جانتا ہوں، آپ میرے گھر تک پہنچنے کا راستہ مجھ سے پوچھو اور میرے بتائے ہوئے راستے پر چلو گے تو آپ بڑی آسانی کے ساتھ اور آرام کے ساتھ پہنچ جاؤ گے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک مقام تک پہنچانے کے لیے پیدا فرمایا، اور جب اللہ اس منزل کو اس مقام تک پہنچا دیں گے تو پھر اللہ اس منزل اور مقام سے نکالیں گے بھی نہیں اور واپس بھی نہیں فرمائیں گے۔ وہ منزل جس تک اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ بندہ اپنے اختیار کے ساتھ پہنچے، اس منزل اور اس مقام مقصود کا نام ہے جنت۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو اپنے فضل و کرم سے بغیر حساب کے جنت تک پہنچا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بخیر اللہ مجھے اور آپ کو بلا حساب جنت تک پہنچا دے۔ اللہ رب العزت سے آدمی کوئی چیز مانگے تو اپنی حیثیت کا خیال نہ کرے، بلکہ اللہ رب العزت کی شان کے مطابق مانگے۔ بندہ اپنی حیثیت کے مطابق نہ مانگے، بلکہ اللہ رب العزت کی شان کے مطابق بندہ مانگے۔ کیوں؟ اللہ اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے، یہی بات اللہ کی شان کے لائق۔ ہم دعا تو یہی مانگے کہ اللہ ہم جیسے مجرمین اور نالائقوں کو بغیر حساب و کتاب کی جنت تک پہنچا دے۔ لیکن جو اللہ رب العزت نے اپنا قانون متعین فرمایا ہے، اس قانون کے مطابق اللہ نے راستے منزل تک پہنچنے کے ہمیں ارشاد فرما دیے۔ اللہ رب العزت کے نظام دو قسم کے چلتے ہیں، ایک کا نام نظام عمومی ہے اور ایک کا نام نظام خصوصی ہے۔ ہم سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ ایک اللہ کا قانون ہے اور ایک اللہ کی قدرت ہے۔ حالانکہ قدرت کوئی قانون کے علاوہ تو نہیں ہوتی، اور نہ ہی اللہ قدرت کا استعمال کوئی اپنا قانون توڑ کر فرماتے ہیں۔ یہ بات سمجھانے کے لیے کہتے ہیں ایک قانون ہے اور ایک قدرت ہے۔ جسے ہم قانون کہتے ہیں اسی کا نام نظام عمومی ہے، اور جسے قدرت کہتے ہیں اس کا نام نظام خصوصی ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ رب العزت کا نظام عمومی یہ ہے کہ بندہ کھانا کھائے تو بھوک ختم ہوتی ہے، اگر نہ کھائے تو بھوک نہیں ختم ہوتی۔ بندہ پانی پیے تو پیاس بجھتی ہے، پانی نہ پیے تو پیاس ختم نہیں ہوتی۔ یہ اللہ کا ایک عمومی نظام ہے۔ لیکن اللہ چاہے تو بندہ پانی نہ پیے، پیاس تب بھی بجھے۔ اللہ نہ چاہے بندہ کھانا نہ کھائے تب بھی بھوک مٹ جائے، اور اللہ چاہے تو بندہ کھانا کھاتا رہے اور بھوک پھر بھی ختم نہ ہو۔ اللہ چاہے بندہ پیتا رہے اور پیاس تب بھی نہ بجھے۔ یہ اللہ کا نظام خصوصی ہے۔ نظام خصوصی کا نام قدرت ہے اور نظام عمومی کا نام قانون ہے۔ ہم اللہ کے نظام عمومی اور قانون کے پابند ہیں، لیکن اللہ قوانین کا پابند نہیں ہے۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون۔ اللہ رب العزت سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ یہ کام آپ نے کیوں فرمایا ہے، لیکن ہم سے تو اللہ پوچھیں گے کہ یہ کام تم نے کیوں کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت قانون کے پابند نہیں ہے، قانون کا پابند بندہ ہے، اللہ نہیں۔ ہمیں قانون کے دائرے میں رہ کے اپنی منزل کی تلاش کرنی ہے۔ اللہ رب العزت نے
اپنے بندوں اور اپنے درمیان واسطہ سب سے آخر میں بنا کر بھیجا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جو راستہ اللہ تک پہنچنے کا اللہ کے نمائندے نبی پاک ارشاد فرمائیں گے، اصل راستہ وہی ہوگا، اور جس راستے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دے اس راستے پر چلیں گے تو منزل کے قریب نہیں ہوں گے، بلکہ چلنے کے باوجود بھی منزل سے دور جائیں۔ چلنے کا مطلب کیا ہے؟ یہاں منزل تک پہنچنے کے لیے چلنے کا معنی ہے عمل کرنا۔ اگر شریعت پر اس طریقے سے عمل کریں گے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے تو یہ عمل ہمیں جنت کے قریب کر دیں گے، اور اگر ترتیب نبوی کو چھوڑ دیں گے تو پھر عمل کرتے رہیں گے اور جنت سے دور ہوتے رہیں گے۔ عمل بھی کر رہے ہوں گے، صدقہ بھی ہوگا، خیرات بھی ہوگی، نمازیں بھی ہوں گی، تلاوت بھی ہوں گے، حج بھی ہوگا، عمرے بھی ہوں گے، روزے بھی ہوں گے، اعمال کر رہے ہوں گے، لیکن یہ اعمال آدمی کو مسلسل جنت سے دور کریں گے، جنت کے قریب نہیں کریں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہمیں بتایا ہے، پہلے آپ اس طریقے کو قرآن کریم میں دیکھیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم پارہ نمبر 21 اور سورہ احزاب میں ارشاد فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ دو لفظوں پہ غور کرنا، ایک ہے لقد کان لکم رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور ایک ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ عموماً ہمارے ہاں لوگ کیا یہ بات کہتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہماری نمونہ ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ میرے پیغمبر کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے۔ ایک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، اور ایک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سے کچھ، دو باتیں الگ الگ ہیں۔ کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت نہیں ہے، وہ نبی ہے۔ بعض مسائل ایسے ہیں کہ جو نبی پاک اپنے لیے کرتے ہیں، اور بعض مسائل وہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے فرماتے ہیں۔ اب اگر ہم یہ بات کہتے ہیں کہ نبی کی ذات ہمارے لیے پوری ذات نمونہ ہے، تو جو کام نبی پاک فرمائیں کیا ہم وہ سارے کام کریں گے؟ اگر مکمل ذات مبارک کو نمونہ کہہ دیں تو پھر مانا ہوگا کہ جو کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے وہ سارے کام ہم نے کرنے ہیں۔ حالانکہ بہت سارے کام ایسے ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہے مگر امت کے لیے ان اعمال کا کرنا جائز ہے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ہے۔ ان میں بہت سارے مسائل ہیں۔ اگر آپ نے مثال کے طور پہ ایک جملہ کہنا ہو کہ جس میں سارے مسائل آ جائیں تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات یہ نبی کے ساتھ خاص امت کے لیے نہیں۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ یہ نبوت کی دلیل ہے۔ ہم نے نبوت کا دعویٰ تو نہیں کرنا کہ ہمیں معجزے کی ضرورت ہے۔ نبوت کا دعویٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کفر ہے، یہ جو ابتدال ہے، تو نہ نبوت کا دعویٰ کرنا ہے نہ ہمیں اس بات نبوت کے لیے معجزات کی ضرورت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ بھی فرمایا، لوگوں نے دلیل مانگی، اللہ نے پیغمبر کے ہاتھ میں معجزات کا ظہور بھی فرما دیا۔ اب بتاؤ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی معجزات ہیں یہ نظام عمومی ہے یا نظام خصوصی ہے؟ نظام عمومی تو نہیں ہے نا، اشارہ کرے اور چاند دو ٹکڑے ہو، یہ نظام عمومی نہیں ہے کہ اشارہ کرنے سے چاند ٹکڑے ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تیر مبارک حدیبیہ کے کنویں میں ڈالیں اور وہاں سے پانی کا چشمہ نکل پڑے، یہ اللہ کا خاص نظام ہے جو نبی کے ساتھ ہے۔ اب اگر کسی بندے کو پیاس لگے اور وہ کہ میں اپنا تیر پھینکوں گا تو وہاں سے پانی نکل پڑے گا، کیونکہ حضور ہمارے نمونہ نہیں ہے، تو نبی پاک نے تیر پھینکا تو پانی نکلا، میں پھینکوں تو کیوں نہ نکلے؟ اللہ نے لقد کان لکم رسول اللہ اسوۃ نہیں فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ فرمایا۔ تو دونوں باتوں میں فرق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات ہیں
نہ ہم سے کوئی معجزہ مانگتا ہے نہ ہی ہم معجزہ دے سکتے ہیں، یہ اس کے ساتھ ہمارا تعلق ہی نہیں۔ میں یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ پہلے یہ نقطہ ذہن میں بٹھا لے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مکمل اللہ کے نبی کے لیے ہے، لیکن اس کے بعض اعمال نبی ہی کے ساتھ خاص ہے اور بعض اعمال اللہ کے نبی بھی فرماتے ہیں اور امت بھی کرے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 5 نمازیں پڑھتے، ہم کتنی نمازیں پڑھتے؟ 5۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر رمضان کا روزہ فرض تھا اور ہمارے اوپر بھی رمضان کا روزہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا کبھی پورا مہینہ، کبھی رجب اور شعبان دونوں مہینے روزہ رکھتے، تو ہمارے دن میں بھی ہے کہ سارے روزے۔ کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ رہے ہیں، ایک روزہ دوسرا تیسرا مسلسل رکھے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نے بھی شروع کر دیے رضی اللہ عنہ، ہم بھی روزہ رکھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ایوکم مثلی، ایوکم مثلی، دیکھو تم مجھ جیسا کون ہے، میں مسلسل روزے رکھ سکتا ہوں، تم مسلسل روزے نہ رکھنا۔ اللہ رب العزت اپنے نظام قدرت سے مجھے کھلاتے بھی ہیں اور مجھے پلاتے بھی ہیں۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود رکھ کے صحابہ کو منع فرما رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دینی تقاضوں کے پیش نظر 11 نکاح فرماتے ہیں، اور امتی اگر دینی تقاضے کے پیش نظر 20 نکاح کرنا چاہے تب بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔ کوئی آدمی کہے جی میرا کام بہت وسیع ہے، میرے ماننے والے بہت ہیں، میں دین کو دنیا تک پہنچانا چاہتا ہوں، لہذا مجھے بھی 9 یا 11 کی اجازت دے دو، اس اجازت کے اوپر ایک بھی عورت کے ساتھ نکاح کرنے کی گنجائش نہیں۔ اور اگر ایک سے زائد کی ہیں، امتی کے ذمے ان میں مساوات ہے، ان کے درمیان برابری ہے، اور نبی کے ذمے نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں صاف صاف فرما دیا ہے کہ یہ پیغمبر کے ذمے نہیں ہے، یہ امت کے ذمے ہے۔ کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو شادی فرما رہے ہیں دینی تقاضوں کے لیے، تو حضور سمجھتے ہیں کہ دینی فائدہ کس سے زیادہ ہوگا اور کس سے کم ہوگا، اس لیے اللہ نے پیغمبر کو خصوصی گنجائش عطا فرمائی ہے کہ جو امت کے لیے ایک سے زائد بیویاں ہونے کی صورت میں گنجائش نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکاح فرماتے ہیں تو مہر کا پابند نہیں ہے، لیکن امتی نکاح کرے گا تو امتی مہر کا پابند ہے، مہر اس کے ذمہ ہے۔ تو میں گزارش کر رہا ہوں، اب دیکھو کتنے ایسے مسائل ہیں، ان میں نبی کے لیے مسئلہ اور ہے، امت کے لیے مسئلہ، بات سمجھ آ رہی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسئلہ اور ہے، امت کے لیے مسئلہ اور ہے۔ میں پہلے یہ نقطہ سمجھیں، قرآن کریم نے کیا فرمایا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ، یہ نہیں فرمایا لقد کان لکم رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ نہیں فرمایا کہ میرا پیغمبر پورے کا پورا، میرے پیغمبر کا ہر عمل تمہارے نمونہ ہے۔ کچھ عمل ہمارے لیے نمونہ ہے اور کچھ عمل ایسے ہیں کہ جن پر ہماری عمل کرنا جائز نہیں۔ اچھا ہمیں پتہ کیسے چلے کہ کون سا عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضور کے لیے تھا اور کون سا عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے لیے تھا؟ ہمیں کیسے پتہ چلے؟ اس کے لیے اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شاگردوں کی جماعت دی، جنہوں نے نبی کی خلوت، نبی کی جلوت، نبی کا اندر، نبی کا باہر، نبی کا صبر، نبی کا حضر، نبی کا غصہ، نبی پاک کا حلم، نبی پاک کی لڑائی، نبی پاک کے امن، حضور علیہ السلام کے معاہدے، حضور کی ہجرت، یہ سارے کے سارے اعمال کا جن نے مشاہدہ کیا ہے انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد، نبی کے جان ساتھی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کہتے ہیں۔ اب نبی پاک کی زندگی یہ تفصیل کون بتائے گا؟ یہ بتائیں گے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین۔ صحابی حضور کا ایک عمل نقل کرے گا، اس پہ عمل نہیں کرے گا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے اگر صحابی بھی نبی کے بعد عمل نہیں کرے گا تو بتاؤ عمل کرے گا کون؟ جبکہ صحابہ کرام کا مزاج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں اور سنتوں کو زندہ کرنے میں عاشقانہ مزاج تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ عاشقانہ مزاج، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا مزاج پیغمبر کی اداؤں کو پورا کرنے کے لیے عاشقانہ مزاج۔ عاشقانہ مزاج میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ عاشق جگہ اور قضا نہیں کرتا، عاشق لمبی بحثیں نہیں کرتا،
وہ اپنے محبوب کی اداؤں پہ جان دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں شہر سے باہر نکلے ہیں، سامنے روڑا موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس روڑے کے ساتھ جان بوجھ کے اپنے پاؤں کی چوٹ لی ہے اور گرے ہیں۔ تو پوچھا حضور آپ نے جان بوجھ کیسے کیوں فرمایا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے جب اس مقام سے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرا تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چوٹ لگی تھی اور گرے تھے، بغیر چوٹ لے کر یہاں سے بغیر چوٹ لے کر بغیر گرے گزرتے ہوئے مجھ عمر کا ضمیر تیار نہیں تھا، تو میں یہاں سے چوٹ لے کر گر کر گزرا ہوں تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی مجھ سے چھوٹے نہ۔ حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سواری پر بیٹھے ہیں اور جا رہے ہیں، اپنے ساتھ آدمی خادم ہے، سواری روک گئی، نیچے اترے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور ایسے بیٹھے جیسے آدمی قضاء حاجت کے لیے بیٹھتا ہے لیکن ضرورت نہیں ہے، گھوڑے پر بیٹھے اور چل دی۔ خادم نے پوچھا کہ حضرت آپ نے ایسے کیوں فرمایا؟ جب آپ کو ضرورت نہیں تھی، سفر میں تھے، آپ نے کیوں فرمایا؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ جیسے آج ہم دونوں گزرے ہیں ایسے میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزرے تھے اور وہ اس جگہ قضاء حاجت کے لیے بیٹھے تھے، مجھے حاجت تو نہیں تھی لیکن بغیر اس طرز کے بیٹھے اور بغیر اس کے یہاں سے گزرتے ہوئے میرا دل آمادہ نہیں تھا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عاشقانہ مزاج رکھنے والی جواب اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کو دی۔ اب ایک صحابی حدیث نقل کرے اور اس کے مطابق فتویٰ نہ دے، حدیث نقل کرے اور اس کے مطابق عمل نہ کرے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مسئلہ ہمارے عمل کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ مسئلہ تھا لیکن اللہ پاک نے ختم فرما دیا ہے، اب یہ مسئلہ نہیں ہے۔ اس لیے احناف محدثین نے بہترین ضابطہ یہ دیا ہے، اگر صحابی ایک روایت نقل کرے اور اس روایت کے مطابق فتویٰ نہ دے، فتویٰ اس روایت کے خلاف دے، ہم صحابی کے فتوے کے پابند ہیں، اس روایت کے پابند نہیں ہیں۔ کیوں؟ یہ ممکن ہی نہیں صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نقل کرے اور مسئلہ اس کے خلاف ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ صحابی اس کے خلاف مسئلہ کرے۔ اس لیے میں دو مثال کے طور پہ دو مسئلے بتاتا ہوں۔ نمبر ایک مسئلہ ہے 3 طلاق کا، اگر کوئی 3 طلاق دے تو 3 ہے یا 1 ہے۔ جو اہل بدعت اور جو ملحد 3 طلاق کو 3 نہیں مانتے بلکہ روافض اور مرزائیوں کی طرح 3 طلاق کو 1 کہتے ہیں، یہ بڑی تحدی اور چیلنج کے ساتھ میں یہ بات کہہ رہا ہوں۔ 3 طلاق کو 1 کہنا مرزائیوں کا مذہب ہے اور 3 طلاق کو 1 کہنا شیعہ اور روافض کا مذہب ہے۔ لوگ ان سے چوری کریں تو کریں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا مذہب 3 کے 1 کا نہیں تھا بلکہ 3 کے 3 کا تھا۔ اب جو ملحد یا بدعتی لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ یہ 3 طلاق 1 ہوتی ہے، وہ دلیل کیا دیں گے؟ کہتے ہیں کانت طلاق فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 3 طلاق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی 2 سال میں کہتے ہیں 3 طلاق 1 شمار ہوتی، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فتویٰ دیا کہ 3 طلاق 3 ہوتی۔ اچھا ہم کہتے ہیں کہ چلو اس روایت کا تفصیلی جواب دینا اور تفصیلی بحث کرنا میرا موضوع نہیں ہے۔ 3 طلاق پہ آپ نے مسئلہ 2-3 بیان قبل غالباً مولانا عبداللہ عابد دعوت برکات کو سے سن لیا ہے، نہیں ہے تو آپ مناظر اور مسائل سنتے رہتے ہیں۔ میں بطور اصول کے بعد سمجھا رہتا ہوں کہ یہ جو حدیث مبارک سے مسلم میں موجود ہے، ہم پوچھتے ہیں کہ اس حدیث کے راوی کون ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں اس حدیث کے راوی کون ہے؟ کیا بتائیں گے راوی کون ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ۔ اچھا ہم پوچھیں گے کہ جو حدیث کے راوی ہیں ان کا فتویٰ کیا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ایک بھی فتویٰ نہیں ہے کہ 3 طلاق 1 ہوتی ہے، ان کے سارے فتوے ہیں کہ 3 طلاق
اب معلوم ہوتا ہے جو روایت نقل ہو رہی ہے نا، اس روایت کا معنی وہ نہیں جو یہ سمجھے ہیں، اس روایت کا وہ معنی کرو جو صحابی سمجھا، صحابی سے۔ اور یہ ہمارا چیلنج ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا ایک بھی فتویٰ 3 سے 1 ہونے کا نہیں ہے، ان کے سارے فتاویات 3 طلاق کے 3 ہونے ہیں۔ اب حضرت عبداللہ بن عمر جو بات فرما رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے اس حدیث کا معنی اور ہے جو لوگ سمجھے نہیں ہیں، اگر سمجھ لیتے تو وہی فتویٰ دیتے جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا تھا، یہ 3 طلاق 3 ہوتی ہیں، 1 نہیں ہوتی۔ میں یاد کروں اگلی اس پر بحث الگ ہے، اس پر مثال دے۔ نمبر 2، مشہور ہے یہ نماز میں تکبیر تعلیمہ کے بعد رفع الیدین 9 مقامات پہ، رفع الیدین تکبیر تعلیمہ کے بعد مزید 9 مقامات پہ 4 رکعت والی نماز میں کریں یا نہ کریں؟ ہم کہتے ہیں نہ کریں۔ جو لوگ کہتے ہیں کریں، ہم نے کہا دلیل کہتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تعلیمہ کے وقت اور رکوع جاتے، رکوع سے اٹھتے، تیسری رکعت سے اٹھتے تو رفع الیدین فرماتے تھے۔ ہم نے کہا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا اپنا عمل کیا ہے؟ مصنف ابن ابی شیبہ میں کا اپنا عمل موجود ہے کہ نبی کریم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا اپنا عمل کہ جب یہ رکوع کرتے اور رکوع سے اٹھتے تو رفع الیدین نہیں فرماتے تھے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نقل کرتے ہیں لیکن خود رفع الیدین نہیں کرتے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ رفع الیدین جو نبی پاک کا نقل کیا ہے اس کا زمانہ گزر چکا ہے، اگر اس کا زمانہ باقی ہوتا عبداللہ بن عمر اس مسئلے پر عمل ضرور فرماتے۔ صحابی کا عمل نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ مسئلہ وہ نہیں ہے جو لوگ سمجھے۔ اس لیے احناف محدثین نے ضابطہ بیان فرمایا، اگر صحابی ایک روایت نقل کرے اور فتویٰ روایت کے خلاف دے تو ہم اس فتوے کو لیں گے، کیوں؟ جب صحابی ہی نے اس روایت کو چھوڑ دیا ہے جو روایت دیتا ہے تو ہماری اس روایت پر عمل کرنے کی گنجائش موجود ہے۔ اب میں یہ بات سمجھا رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سے ہمارے کون کون سا مسئلہ نمونہ ہے، یہ کون بتائے گا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ۔ اگر صحابہ سے پوچھیں گے تو بات سمجھ آئے گی، نہیں پوچھیں گے تو بات سمجھ نہیں آئے گی۔ اس کو آسان کرتے ہوئے میں دوسرے لفظوں میں یوں سمجھاتا ہوں، اس وقت دنیا بھر میں انگریز کے پیدا کردہ فرقہ اہل حدیث نے ایک نیا شوشہ چھوڑا ہے، ایک جھوٹ بولا ہے، ایک دجل اور فریب دیا ہے اور فرار سے کام لے کر امت کے ٹکڑے کیے۔ وہ دھوکہ کیا ہے؟ آپ کسی فرقہ اہل حدیث سے تعلق رکھنے والے بندے سے پوچھو، وہ احناف اہل سنت والجماعت سے بدگمان کرنے کے لیے کہے گا کہ ہمارے پاس اللہ کے نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پاس امام ابو حنیفہ ہے، ہمارے پاس حدیث ہے اور ان کے پاس ابو حنیفہ کی فقہ ہے۔ اب ایک سادہ لو بندہ، کم علم آدمی یا تازہ دین میں آنے والا بندہ، اس کو چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کے درجے میں محبت ہے تو جب مقابلہ کریں گے نبی اور امام کا تو لوگ کس کی بات مانیں گے؟ جب مقابلہ کریں گے حدیث اور فقہ کا تو لوگ کس کی بات مانیں گے؟ حالانکہ تقابل اللہ کے نبی اور امام میں نہیں ہے، تقابل حدیث اور فقہ میں نہیں ہے۔ اس کذاب اور دجال اور جھوٹ بولنے والے آدمی نے بلا وجہ تقابل پیدا کیا ہے امت کو گمراہ کرنے کے لیے۔ کہتے ہیں یہ ہمارے پاس امام ہے، ان کے بعد نبی ہے، ہمارے پاس حدیث ہے، ان کے بعد فقہ ہے، ہم محمدی ہیں اور یہ حنفی ہیں۔ اور اگر کوئی ہمارے بندوں سے پوچھے، ہمارے اقابے سے پوچھے، مسلک اہل سنت والجماعت احناف رکھنے والوں سے پوچھے، ہم کہتے ہیں یار انہوں نے جھوٹ بولا، ہم بھی اللہ کے نبی کی بات کرتے ہیں اور وہ بھی اللہ کے نبی کی بات کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بھی حدیث کی بات کرتے ہیں اور وہ بھی حدیث کی بات کرتے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ دونوں میں فرق کیا ہے، دونوں میں جھگڑا کیا ہے، دونوں میں اختلاف اور لڑائی کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں اب لڑائی، اختلاف اور جھگڑے کی منشا سب،
ہمارا موقف یہ ہے قرآن کریم ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک سے لے کر دیا، اور حدیث مبارک ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر دی۔ قرآن میں اللہ اور ہمارے درمیان واسطہ کون ہے؟ بتاؤ بھائی کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حدیث میں نبی پاک اور ہمارے درمیان واسطہ کون ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین۔ ہمیں قرآن اللہ سے لے کر نبی پاک نے دیا ہے، اور حدیث صحابہ نے ہمیں لے کر نبی پاک سے دیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی جو ہمیں قرآن دیتے تو صرف قرآن کے الفاظ دیتے یا معنی بھی دیتے؟ بتاؤ، صرف الفاظ یا الفاظ اور معنی بھی دیتے؟ اب کوئی بندہ لفظ اللہ کے نبی سے لے اور غلام محمد پرویز کی طرح کہتے کہ ہم اہل قرآن ہیں، کیوں؟ ہم نے قرآن تو لے لیا ہے لیکن نبی کی تشریح کو دھوکہ ہے یہ نہیں۔ اور اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں حدیث لے کر دی ہے تو صرف حدیث کے الفاظ دیے یا معنی بھی دیے؟ معنی بھی دیے۔ اب کوئی بندہ کہے ہم صحابہ سے حدیث تو لے لیں گے لیکن ہم معنی صحابہ سے نہیں لیں گے، بلکہ چونکہ ہم اہل حدیث ہیں ہم حدیث کی بات کرتے ہیں، صحابہ کے معنی کی بات ہے۔ جیسے پرویزیوں نے کہا تھا ہم اہل قرآن ہیں، ہم قرآن کی بات کرتے ہیں لیکن نبی کی بیان کردہ تشریح کو ماننے کے لیے تیار، اور یہ بھی کہتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی بات کرتے ہیں لیکن صحابی کے بیان کردہ تشریح کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ایک دھوکہ اہل قرآن نے دیا ہے اور ایک دھوکہ اہل حدیث نے دیا ہے۔ اہل قرآن کی منشا بھی گمراہ کرنا ہے اور فرقہ اہل حدیث کی منشا بھی امت کو گمراہ کرنا ہے۔ حجت اللہ فی الارض رئیس المناظرین حضرت مولانا محمد امین بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میرے پاس دو لڑکے آئے اہل حدیث سے، تو انہوں نے کہا حضرت ہم نے سنا ہے کہ آپ اہل حدیث کو نہیں مانتے۔ حضرت نے فرمایا کہ میں تو اہل قرآن کو بھی نہیں مانتا۔ وہ لڑکے اہل حدیث تھے نا، تو انہوں نے کہا حضرت ہم نے سنا ہے کہ آپ اہل حدیث کو نہیں مانتے، آپ اہل حدیث کے مخالف ہیں۔ فرمایا بیٹا میں تو اہل قرآن کے مخالف ہوں۔ وہ کہتے ہیں اہل قرآن کے تو آپ بھی مخالف ہیں۔ فرمایا میں نے پوچھا کہ تم اہل قرآن کے کیوں مخالف ہو؟ کہتے ہیں جی میں نے پوچھا کہ تم اہل قرآن کے کیوں مخالف ہو؟ کیا قرآن سچی کتاب نہیں ہے؟ کہتے ہیں سچی کتاب ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ تم مخالف کیوں ہو؟ انہوں نے کہا جی قرآن تو سچی کتاب ہے لیکن یہ قرآن کا جو معنی کرتے ہیں اپنی طرف سے کرتے ہیں اور یہ غلط ہے۔ حضرت فرمایا کہ میں اسی لیے اہل حدیث کے خلاف ہوں کہ حدیث تو سچی بات ہے لیکن حدیث کا معنی جو اہل حدیث کرتے ہیں یہ غلط کرتے ہیں۔ تو جو قرآن تمہیں اہل قرآن سے ہے وہ مجھے اختلاف اہل حدیث سے ہے، تم اہل قرآن کو نہیں مانتے، میں اہل حدیث کو نہیں مانتا۔ حضرت فرمایا کہ تم نے ان کو چھوڑ دیا ہے اور ہم نے تمہیں بھی چھوڑ دیا ہے۔ اب وہ لڑکے کہیں گے آپ یہ بتائیں کہ جب سے حدیث ہے اس وقت اہل حدیث نہیں ہے؟ حضرت فرمایا یہی بات اہل قرآن کہتے ہیں کہ جب سے قرآن ہے اس وقت اہل قرآن ہے۔ انہوں نے کہا جی جھوٹ بولتے ہیں کہ ان کا تو آج سے 100 سال پہلے وجود ہی نہیں تھا۔ فرمایا آج سے 100 سال پہلے تمہارا وجود بھی نہیں تھا۔ انگریز آیا ہے تو اہل قرآن بنے ہیں اور انگریز آیا تو اہل حدیث بنے ہیں۔ تاریخ میں ان کا وجود بھی نہیں تھا اور تاریخ میں تمہارا بھی وجود نہیں۔ دنیا بھر کا کوئی اہل حدیث آپ سے بات کرے گا اور آپ اسے کہیں تاریخ پہ بات کر لو، حنفی کب سے اور تم کب سے ہو، یہ تاریخ پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ آپ کبھی آزما کے دیکھیں کسی فرقہ اہل حدیث کے لڑکے سے کیا پوچھے، آؤ یہ دیکھیں کہ ہم کب سے ہیں اور تم کب سے ہیں، اس پر وہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ اچھا، اور آپ حیران ہوں گے اس بات پہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک باضابطہ طور پہ بعد میں لکھی گئی ہے اور امام ابو حنیفہ کی فقہ باضابطہ طور پہ پہلے لکھی گئی۔ فقہ باضابطہ پہلے لکھی گئی ہے اور حدیث باضابطہ بعد میں لکھی گئی ہے۔ کیوں؟ میرے اللہ کے تو علم میں تھا نا کہ بعض لوگ حدیث کا انکار کر حدیث کا نام لے کر فقہ کا انکار کریں گے۔ اللہ نے فقہ پہلے لکھوا دی، حدیث بعد میں لکھوائی۔ کیوں؟ یہ لوگ بخاری کا نام دیں گے اور دھوکہ دیں گے۔
امام مسلم کا نام دیں گے تو دھوکہ دیں گے. تو تم میرے سے پوچھ لو نا بھائی فقہ عربی پہلے لکھی ہے، امام بخاری کی کتاب بعد میں لکھی ہے. تو امام بخاری نے کوئی ایک باب باندھا ہے فقہ کی تردید کرنے کے لیے، کوئی ایک باب لکھا ہے فقہ کی مخالفت کرنے کے لیے. اللہ نے امام حنیفہ کو پہلے پیدا کیا ہے اور امام بخاری کو بعد میں پیدا کیا ہے. کیونکہ لوگ بخاری کا نام لے کر جھوٹ بولیں گے تو تم ان سے پوچھ لینا کہ تم جو فقہ کو نہیں مانتے تو بتاؤ امام بخاری انکار کرتا تھا. آپ کہیں گے ہم نے کون سے امام بخاری پہ کروا پڑے، ہم کون سے امام بخاری کے مقلد ہیں. ہم نے کہا تم دنیا میں کسی کے بھی مقلد نہیں ہو، تم صرف شیطان کے مقلد ہو. تم دنیا میں کسی کے مقلد نہیں، صرف شیطان کے مقلد ہو. تم نے وہی بات مانی جو تمہیں شیطان کے، اور جو شیطان انکار کر دے گا اس بات کو تم نے چھوڑ دینا ہے، اور جو مشورہ شیطان دے گا تم نے خوشی سے قبول کر لینا ہے. شیطان کی عادت بد کیا تھی؟ اللہ نے فرمایا اسجدوا لآدم، سجدہ کرو. تو شیطان نے کہا جی میں نہیں ہوتا. کیوں؟ ابا، پہلے انکار کر دیا، واستکبر، پھر اکبر ہو گیا، وکان من الکافرین، اور پھر وہ کافر ہو گیا. اب یہی عادت علم کی ہے. پہلے مرزا غلام احمد قادیانی نے انکار شروع کر دیا اور پھر بعد میں اہل حدیث بن گیا اور اس نے تکبر شروع کر دیا، میں کسی نہیں بنتا، اور بعد میں یہ بھی شیطان کی طرح کافر ہو گیا. تو جو 3 سٹیپ شیطان لیتا ہے نا وہی 3 سٹیپ فقہ حدیث کا نوجوان ملے گا. پہلے انکار کریں گے اور پھر ضد کریں گے اور پھر مرزا قادیانی کی جا کر کچھ پڑھائی اور مرزا قادیانی کے تھیلے پھاڑے شروع کر دیا. اللہ رب العزت ہمیں قادیانیت سے بھی محفوظ رکھے اور اللہ شیطان کی چنگلوں سے بھی ہم سب کو محفوظ اور دور رکھے. اب بات سمجھے، میں بات سمجھا رہا تھا جھگڑا کیا ہے. دیکھو ہم دیانت کی بات کرتے ہیں کہ وہ بھی حدیث کی بات کر رہے، ہم بھی. لوگ پوچھتے ہیں تمہارا اختلاف کیا ہے؟ ہم نے کہا اختلاف یہ ہے، ہم کہتے ہیں قرآن اللہ کے نبی نے دیا ہے تو مانا بھی اللہ کے نبی سے لیں گے. ہمیں حدیث صحابہ کرام نے دی ہے تو حدیث کا معنی بھی صحابہ کرام سے لے کر اجمعین. اہل قرآن کہتے ہیں قرآن نبی سے لیں گے لیکن معنی نبی سے، اور یہ اہل حدیث کہتے ہیں حدیث صحابی سے لیں گے مگر معنی صحابی سے نہیں لیں گے. تو ان کی دال میں بھی کچھ کالا ہے اور ان کی دال میں تو بہت کچھ کالا ہے. جب قرآن کی آیتیں تھوڑی ہیں پر حدیثیں زیادہ ہیں، تو جو تھوڑی آیتوں پہ دھوکہ دے گا وہ چھوٹا دھوکہ ہوگا اور جو زیادہ حدیثوں پہ دھوکہ دے گا وہ بڑا دھوکہ ہوگا. اس لیے ہم کہتے ہیں غلام احمد پرویز کے ماننے والے چھوٹے دھوکے باز ہیں اور ان کے ماننے والے بڑے دھوکے باز، بہت بڑا دھوکہ دیں گے. اچھا لوگ پوچھیں گے بھائی اختلاف کیا ہے؟ اب اختلاف سمجھو. ہم کہتے ہیں قرآن اللہ کے نبی سے لیں گے تو معنی بھی اللہ پاک کے نبی سے لیں گے. حدیث صحابہ کرام سے لیں گے تو معنی بھی صحابہ کرام سے لیں گے رضی اللہ اجمعین. اب 2 لفظوں میں اختلاف کا مطلب 2 لفظوں میں یاد رکھ لو. ہم کہتے ہیں اہل سنت والجماعت کا مسلک یہ ہے حدیث کے الفاظ بھی صحابہ سے اور حدیث کے معنی بھی صحابہ سے. اور مسئلہ کیا ہے حدیث یہ ہے کہ حدیث کے الفاظ صحابہ سے لیں گے اور حدیث کے معنی صحابہ سے لیں گے. الفاظ کن سے لیں گے اور معنی کن سے لیں گے؟ صحابہ سے. صحابی کی جمع کیا ہوتی ہے؟ رضی اللہ عنہ. صحابی کی جمع صحابہ اور وہابی کی جمع وہابہ. یہ مفرد جمع تو یاد رکھ لو گے نا. صحابی کی جمع صحابہ اور وہابی کی جمع وہابہ. اب اختلاف سمجھنا الفاظ صحابہ سے اور معنی صحابہ سے. مسلک اہل سنت والجماعت. اور الفاظ صحابہ سے اور معنی وہابہ سے تو مسلک اہل حدیث. پر یہ ہے اختلاف. ہم کہتے ہیں آپ دیکھو غیر مقلد دنیا میں ایک حدیث بھی پیش نہیں کر سکتا کہ نبی پاک فرمائے الفاظ میرے صحابہ سے لینا اور معنی ان کے موجود لینا. اور ہم حدیثیں پیش کر دیں گے کہ نبی پاک فرمائے کہ لفظ میرے صحابہ سے لینا تو معنی بھی تم نے ان سے لینا، کیونکہ میں نے جو ان کو سمجھایا ہے معنی میں نے لفظ بھی سمجھایا ہے اور میں نے معنی بھی سمجھایا ہے. اب ایک حدیث مبارک اس پہ بطور دلیل بھی یاد رکھ لیں جو میں نے خطبے میں پڑھی ہے اور بطور دلیل بھی یاد رکھ لیں جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ.
قیامت کے دن ماں چہرے سفید ہوں گے اور بال چہرے. پوچھا یا رسول اللہ جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا وہ اہل قرآن ہوں گے. تو ہمیں پتا ہے کہ یہ دھوکے باز ہے. اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا وہ اہل الحدیث ہوں گے، پتا ہے کہ یہ بھی دھوکے باز ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ہم اہل سنت والجماعت ہے، وہ سنت مجھ سے لیں گے اور سمجھنے والے میرے صحابہ سے ہوں گے. ہم اہل سنت والجماعت ہے. سنت کس کی ہوگی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی. اور سنت سمجھے گے کن سے؟ صحابہ کرام سے. اہل قرآن بھی نہیں فرمایا، اہل حدیث بھی نہیں فرمایا، بلکہ اہل سنت والجماعت فرمایا. تو اہل سنت والجماعت وہ مسلک ہے کہ جس کا اللہ کے نبی نے نام لے کر تذکرہ فرمایا ہے کہ یہ سفید چہرے والے لوگ ہیں، سفید چہرے والے لوگ. اس پر ایک جملہ ذہن میں رکھ لیں. چلے پہلے حدیثوں میں پھر جملہ ذہن میں رکھیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے جو حالات آئے میری امت پر بھی آئیں گے. میری امت کے بہت سارے لوگ ان کے نقش قدم پر چلیں گے، حتیٰ کہ اگر ان میں سے کسی نے اپنی ماں سے مکالمہ کیا ہے تو میری امت میں ایسے گندے لوگ پیدا ہوں گے جو اپنی ماں سے مکالمہ کریں. بنی اسرائیل میں 72 فرقے بن گئے تھے، میری امت میں 73 بن گئے. وہ سارے جہنم میں جائیں گے، ان میں ایک جنت میں جائے گا. پوچھا یا رسول اللہ جنت میں جانے والا کون ہوگا؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جو دین مجھ سے لے گا اور دین کی شرح میرے صحابہ سے لے گا. دین کی شرح میرے، سنت میری لے گا، سمجھے گا میرے صحابہ سے. حدیث میری لے گا اور سمجھے گا میرے صحابہ سے. وہ میری حدیث کا معنی خود نہیں کرے گا بلکہ میری حدیث کی شرح میرے صحابہ سے لے گا. تو یہ لفظ یاد رکھ لو گے، ما انا علیہ، یاد رکھ لو ما انا علیہ، یہ لفظ رکھو، لفظ یاد رکھو ما انا علیہ واصحابی. اور اس کا ترجمہ بھی یاد رکھو، جو میرا دین میرے صحابہ سے سمجھے گا تو وہ ناجی ہے، اور جو میرا دین اپنی مرضی سے سمجھے گا وہ ناجی نہیں ہے، وہ جہنمی. تو اگر صحابہ سے لفظ لے کے معنی صحابہ سے لیں تو مسلک اہل حدیث بنتا ہے، اور لفظ صحابہ سے لے کے معنی صحابہ سے لے تو مسلک اہل سنت والجماعت بنتا ہے. اب ایک جو بات میں کہہ رہا تھا وہ ذرا سمجھیں. اگر کوئی اہل حدیث صاحب سے کہے اور یہ فلاں کتاب میں لکھا ہے امام ترمذی نے، فلاں میں لکھا ہے امام مسلم نے، فلاں میں لکھا ہے شیخ عبدالقادر جیلانی نے اصحاب الحدیث اہل سنت والجماعت ہے، تو وہ تو کہتے ہیں اہل سنت والجماعت اصحاب الحدیث ایک ہی چیز ہے. آپ نے فرق کیا ہے. آپ نے کہنا کہ ان کی منشا اور تھی اور تمہاری منشا اور ہے. وہ کہتے ہیں کیا مطلب؟ آپ اس سے فوراً سوال کریں اگر تمہیں اہل حدیث مل جائے بتا تو سچا اہل حدیث ہے یا جھوٹا؟ کیا سوال کریں گے؟ سچا یا جھوٹا. سوال یاد رکھ لو گے. کیا پوچھے گا تو سچا ہے یا جھوٹا. وہ پوچھے گا کہ اہل حدیث کی قسمیں ہوتی ہیں، تو آپ بالکل قسمیں ہوتی ہیں، بعض سچے ہوتے ہیں بعض جھوٹے ہوتے ہیں. اب پوچھے گا بھی قسموں کا کون کون سی قسمیں ہیں؟ آپ نے کہنا کہ جو حدیث کا ماہر ہو خود کو اہل حدیث کے وہ سچا ہے، اور جو حدیث کا ماہر نہ ہو خود کو اہل حدیث کے تو وہ جھوٹا ہے. اب تو بتا حدیث کا ماہر ہے یا نہیں؟ اگر وہ ماہر ہو تو پھر سچا، اور ماہر نہ ہو تو وہ کہ جی میں ماہر ہوں. انہوں نے 10 حدیث سے قسمہ کی ہیں، بتا محدثین کے طبقات کتنے ہیں؟ پوچھو گے نا. بتا احادیث کے اقسام کے حکم کتنے ہیں؟ میں مجھے نہیں پتا. انہوں نے کہا تم مان لے تو اٹھا لے دیجیے، تم مان لے تو اٹھا لے دیجیے، تو سچا نہیں. میں ایک مرتبہ کرنے والا یار بیان کے لیے گیا، تو بیان کے اندر میں یہ بات کی، مجھے بیان کے بعد ایک آدمی ملا، وہ مجھے کہتا ہے مولانا صاحب یہ جو بات آپ نے کی نا، ہم تو مولوی لوگ نہیں ہیں، مدرسوں میں نہیں پڑھتے، یہ بات جو آپ نے کی ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ یہ حدیث کا ماہر ہوتا ہے حدیث سچا ہوتا ہے اور ماہر نہ تو جھوٹا ہوتا ہے. مجھے ذرا آسان سی بات سمجھائے. میں نے اس سے پوچھا تیری قوم کیا ہے؟ مجھے کہتا ہے جی بھٹی. میں نے کہا تو نے شادی جس عورت سے کی ہے وہ کون ہے؟ کہتا ہے جی بٹن. میں نے کہا یار تم دھوبنوں سے شادی کرتے ہو؟ کہتا ہے نہیں. میں نے کہا تیری بیوی تو دھوبن ہے. دھوبن سمجھتے ہیں نا؟ دھوبن مونس ہے دھوبی کی، جیسے غیر مقلد مونس ہوتی ہے غیر مقلد کی. آدمی ہو تو غیر مقلد اور جنانی ہو تو غیر
مقلدل کہتے ہیں نا، غیر مقلدل کہتے ہیں، ان کو شوق بڑا ہوتا ہے۔ میں شادی کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ یہاں شیرو پورے میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا، تو ان کے گھر ان کی مامی یہ نکاح کر گیا، آؤں یہاں مسئلے لتا چوڑیاں کر کے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ میں تو پوچھو بھی لتا چوڑیاں کرنا مردہ نے کام ہے، تینوں کے لئے لتا چوڑیاں کرنا، زنانیاں نے کی کرنا آتا ہے لتا چوڑیاں نہیں کرنا۔ میں نے کہا کہ اس سے پوچھو نا، اب وہ کہہ لیا تم کاغی چوڑی کیوں نہیں کرتے، یہ کیوں نہیں کرتے، یہ کیوں نہیں کرتے؟ وہ چھوٹا سا لڑکا تھا، 7 سال کا ہوگا، میرے بیانات سیڑھیوں پہ دیکھتا رہتا، سنتا رہتا۔ انہوں نے کہا مامی بڑے مسئلوں پہ چھوڑ پہلے بنیادی بات کر۔ انہوں نے کہا بنیادی بات کون سی ہے؟ انہوں نے کہا یہ بتا مامی جان تقلید ایمان ہے یہ شرک ہے؟ انہوں نے کہا شرک ہے۔ انہوں نے کہا مامی سوچ رہا ہے؟ انہوں نے کہا شرک ہے۔ انہوں نے کہا مامی سوچ رہا ہے؟ انہوں نے کہا شرک ہے۔ انہوں نے کہا اچھا یہ بتا تقلید جب شرک ہے، ایک خامد البی میں سے مومن دوسرا مشرک ہو، ان کا نکاح ہو جاتا ہے؟ اب مامی سوچنی پڑ گئی، تو ماما جو کر لیتا، مامی سوچ میں پڑ گئی۔ اس لڑکے نے کہا مامی تقلید ایمان ہے یا شرک؟ پہلے کہتے ہیں شرک ہے۔ انہوں نے کہا تقلید شرک ہے تو پھر اپنے پیکے جا کے رہے، میرے مامے کے ساتھ تیرا نکاح نہیں ہو۔ اگر میرے مامے کو سونا ہے تو تقلید میں ایمان ہو، نہیں جا اپنے ابے کو جا کے ساتھ بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ میرے مامے کے پاس آپ گزارنے پھر تقلید کو ایمان مان لے۔ انہوں نے کہا یہ مولوی صاحب وہ دیکھو یہ ساڑی مامی کا حالت کی بحث غیر مقلدہ تو چھنی وہ بھی بڑھ جاتی ہے نا، لیکن آدمی ان سے بات تو کرے۔ میں نے اسے پوچھا کہ تیری بیوی دوبڑ ہے تو کیا بھرتی دوبڑوں سے شادی کرتے ہیں؟ کہتا نہیں بھٹن ہے۔ میں نے کہا نہیں دوبڑ ہے، زیادہ بالکل بھٹی ہے۔ کہتے آپ کو کیسے پتا؟ میں نے کہا تیری بیوی کپڑے نہیں دھوتی؟ گھر میں کہتا دھوتی ہے۔ تو میں نے کہا پھر دوبڑ ہوئی نا، جب تیرے کپڑے دھوتی ہے تو دوبڑ ہوئی نا۔ مجھے کہتا ہے کہ نہیں کپڑے دھوتی ہے مگر ہے بھٹن ہی۔ میں نے کہا کیوں؟ دھوبی بھی تو کپڑے دھوتا ہے۔ کہتا ہے کہ دھوبی اسے کہتے ہیں جس کا کپڑے دھونا پیشہ ہو، میری بیوی کا پیشہ نہیں ہے کپڑے دھونا۔ میں نے کہا بالکل یہی بات ہے، اگر پیشہ ہو تو دھوبی بنتا ہے، اور اگر پیشہ نہ ہو 2-4 سوٹ روزانہ دھوے تو دھوبی نہیں بنتا۔ حدیثوں کا ماہر اور والے حدیث ہوتا ہے، اور ایک رفع ذہن کی حدیث یاد کرنے گمراہ کرنے کے لیے تو یہ سچا نہیں ہے، جھوٹا ہے حدیث ہے۔ میں نے سمجھ آ گئی، کہتا جی ہونا۔ میں نے اس لیے ان سے پوچھے بھائی تو سچا ہے حدیث ہے یا جھوٹا؟ پوچھ لو گے نا، اور ایک ہی جواب دینا کوئی جھوٹا، اور پھر تو پہلا سچا مان پھر سامنا کر، اور سچا ہے تو سچا تو ہے ہی نہیں۔ میں ساتھیوں سمجھاتا ہوں وہ بھی آگے سے کہہ دے گا، لیکن اہل حدیث کہتے ہیں جو حدیث کا ماہر ہو، تو اہل سنت کہتے ہیں جو سنت کا ماہر ہو۔ پھر تم بھی سنت کا ماہر تو نہیں ہو نا، آپ اسے کہنا بھی دیکھو اہل طریق اسے کہتے ہیں جو طریق کا ماہر ہے، اہل تفسیر کہتے ہیں جو تفسیر کا، اہل حدیث کہتے ہیں جو حدیث کا، اور اہل سنت کہیں گے جو سنت کا ماہر ہو۔ آپ کہنا بھی قیاس تو یہی کہتا ہے اہل سنت وہ جو سنت کا ماہر ہے، لیکن ہمیں ہمارے امام نے بتایا ہے اگر قیاس حدیث کے خلاف آ جائے تو قیاس کو چھوڑ دینا، حدیث کو لے لینا۔ قیاس تو یہی کہتا ہے، لیکن ہمارے امام نے بتایا اگر قیاس حدیث میں ٹکر پڑ جائے تو قیاس کو چھوڑ دینا، حدیث کو لے لینا۔ ہمارے پاس حدیث موجود ہے کہ ان پڑھ بندہ بھی اہل سنت ہوتا ہے اور سچا اہل سنت ہوتا ہے، اس لیے ہم نے قیاس کو چھوڑ دیا۔ تو پوچھے گا کون سی حدیث؟ کہنا قرآن کہتا ہے بعض لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے، تو پوچھا جن کے چہرے سفید ہے وہ کون ہوں گے؟ تو نبی پاک نے اہل سنت والجماعت، تو اہل سنت والجماعت ہوں گے۔ اب بتا قیامت کے دن چہرے صرف مولویوں کے سفید ہوں گے یا ان پڑھوں کے بھی ہوں گے؟ جی بھائی قیامت کے دن صرف مولویوں کے چہرے سفید ہوں گے، ان پڑھ لوگوں کے بھی ہوں گے نا؟ تو دیکھو اللہ کے نبی نے بتا دیا اہل سنت والجماعت تو ان پڑھ بھی ہوں گے، چہرے کے سفید۔ تو قیاس تو وہی کہتا ہے جو تو کہہ رہا ہے، لیکن ہم نے قیاس کو چھوڑ دیا۔ ہمارے امام نے سبق پڑھایا ہے اگر حدیث قیاس کے خلاف آئی قیاس کو چھوڑنا، حدیث کو لے لینا، بڑی آسان سی بات ہے۔ اور میں غیر مقدس کہتا ہوں الفقہ الجدیدہ، تمہارے مولوی ڈاکٹر دامانی نے کتاب لکھی ہے، اور اس کی شروع مقدمہ زبیر بن زید کذاب نے لکھا، اور اس زبیر بن زید کذاب اور جھوٹے آدمی نے مقدمہ ہے کذاب، لیکن کبھی جھوٹا آدمی بات سچی کہہ ہی دیتا ہے۔ یہ اس زبیر بن زید کذاب نے اس مقدمے میں لکھا
کہتا ہے تاریخ کے ماہر کو اہل تاریخ کہتے ہیں، حدیث کے ماہر کو اہل حدیث کہتے ہیں، تفسیر کے ماہر کو اہل تفسیر کہتے ہیں، اور سنت پر عمل کرنے والے کو اہل سنت کہتے ہیں۔ میں کہ جیڑی گل اسی آتے سا وہ تو تیرے گھر سے بدل جا سکتے، اس لیے اہل سنت تو سچے اور جھوٹے نہیں ہوتے، لیکن اہل حدیث کی دو قسمیں سچے اور جھوٹے۔ پوچھ لو گے نا آپ سے۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ مسلک اہل حدیث کا حق کیا ہے؟ حدیث اللہ کے پیغمبر کے صحابہ سے اور مانا صحابہ سے، اور مسلک اہل سنت والجماعت کیا ہے کہ الفاظ بھی صحابہ سے اور مانا بھی